اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور غالب ہے، قہار کا معنی غالب ہے، رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے، العزیز، و زبردست ہے، الغفار، بخشنے والا ہے، قل هو نبأ عظیم، تو کہہ دے کہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے کفار کو دعوت اسلام دی ہے، وہ اس طرح کے مومنوں کی نیک انجامی اور کافروں کے عذاب کا شدید نقشہ کھینچا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو جنت میں لے کے جانے والا اور وہاں ان کو نعمتیں عطا کرنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور کافروں کو جہنم میں لے کے جانے والا اور وہاں ان کو عذاب دینے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انما انا منذر، کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، یعنی جو اللہ کا حکم مجھ تک آتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ باقی کسی کا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی الہ ہے، وہی اکیلا ہے اور وہی غالب ہے، جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے۔ ما کان انتم عنہ معرضون، جس سے بے پرواہ ہو رہے ہو، یہ تو ایک بڑی خبر ہے، جس سے بے پرواہ ہو رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا مطلقاً ہی علم نہیں ہے۔ ان یوحا الیہ، میری طرف فقط وحی کی جاتی ہے، الا انما انا نذیر مبین، میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، یعنی یہ میری رسالت کی ایک واضح دلیل ہے کہ میں تم سے عالم بالا کی ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو وحی کے سوا کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی میں تو اوپر جا نہیں سکتا کہ وہاں جا کر فرشتوں کی بات سنوں، پھر ملأ اعلیٰ آسمانوں کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ ان باتوں سے مراد ایک تو وہ گفتگو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوئی تھی، جس کا ذکر پہلے اس پارے میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی آپس میں گفتگو تھی، اس سے مراد یہ ہے۔ یہاں پر یختصمون کے لفظ استعمال کیے گئے جس کا معنی ہے جھگڑا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جھگڑا تو نہیں تھا، اور نہ یہ ایسا بحث و مباحثہ تھا کہ مقابلے والا ہو، لیکن یہ انداز ایسا تھا گفتگو کا کہ گویا کہ وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، حالانکہ فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات کریں، اعتراض کریں یا بحث و مباحثہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہاں پر اس کا ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر گزرا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فاذا سویتہ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، برابر کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، الا ابلیس،
اب ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن اس کا کثرت اختلاط، اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ تھا، یہ جنات میں سے تھا، اس کی جنس الگ تھی، فرشتوں کی الگ تھی، لیکن اس کا کثرت اختلاط، اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت فرشتوں کے ساتھ رہنا تھا، تو اس وجہ سے اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ یہ انکار کرے گا اور کافر ہوگا، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ کافروں میں سے تھا، یعنی اللہ کے علم میں وہ پہلے سے کافروں میں سے تھا۔ قال یا ابلیس ما منعک، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس شیطان کا لقب تھا، اس کا اصل نام ہے عزازیل، عین زا الف زا یا لام، عزازیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، لما خلقت بیدی، اس چیز کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، یعنی انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ ام کنت من العالین، تو نے مجھے یا تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے، یعنی استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا ہے یا تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب ہاتھوں سے بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے۔ ہاتھوں سے مراد قدرت ہے، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، جس طرح ہمارا جسم ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، زبان کے ذریعے ہم بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے میں کانوں کے محتاج نہیں ہے، دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں ہے، بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہے، اور کام کرنے میں ہاتھوں کے محتاج نہیں ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے بیدیہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب نکاح کی گرہ ہاتھ میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نکاح کا اختیار یعنی شوہر کے پاس ہوتا ہے، وہ جب بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں، اب بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی گرہ خاوند کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اختیار اس کو ہے کہ وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے یا نہیں رکھنا چاہتا۔ تو یہاں بیدی سے مراد اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اچھا، قال انا خیر منہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تو کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے۔ اب شیطان کا یہاں پر جو گناہ تھا وہ تھا تکبر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا، راندہ درگاہ ہو گیا اور جہنمی بن گیا۔ حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کیا، یہاں پر بھی اس نے یہی کہا کہ خلقتنی، تو نے مجھے بنایا، یعنی میرا خالق تو ہی ہے۔ جو اثر اس کا گناہ تھا وہ تھا تکبر والا۔ تو کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ قال فاخرج منہا فانک رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، یعنی جنت سے، بے شک تو مردود ہوا ہے، انک رجیم، تو مردود ہوا ہے، نکل جا یہاں سے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب، یہاں پر بھی اس نے اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہا ہے کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معینہ مدت تک، یعنی قیامت تک۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے
چیدہ پسندیدہ بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی میں سب تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے دوسری جگہ کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کے دائیں طرف سے بھی ان پر حملہ کروں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی ہر طرف سے میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ قال فالحق کو فرمایا سچ تو یہ ہے کہ والحق اقول میں سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک منہم اجمعین اور تمام تیرے ماننے والوں سے، سب کے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی تو اگر میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو ہے ہی جہنمی، اور جو تیری اتباع کریں گے، تیرے بہکاوے میں آئیں گے، تیری بات کو مانیں گے، میں ان کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے یہ الفاظ استعمال کیے جو کہ یہاں قرآن کریم میں نہیں ہیں، حدیث میں وہ الفاظ ہیں، تو شیطان نے کہا کہ جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میرے بندوں کے جسم میں روح ہے میں بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یعنی تو بہکائے گا، تو وسوسات پیدا کرے گا، تو جو میرے نیک بندے ہوں گے، تقوی دار ہوں گے، اگر وہ ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہوگا تو وہ معافی مانگیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تکلف اور تصنع کر کے اپنی نبوت اور رسالت اور علم و حکمت کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکلف اور تصنع شرعاً مذموم ہے۔ تکلف اور تصنع کا مطلب یہ ہے کہ بناوٹ، کہ انسان اس طرح نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی تصنع کر رہے، تکلف کر رہے، بناوٹ کر رہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ عالم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں۔ یا اسی طرح دنیا کا کوئی عہدہ ہے، ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تکلف، بناوٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تکلف تصنع کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ اور یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ یعنی جب تک تم دنیا میں ہو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، لیکن جب آپ کی موت آئے گی، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تو پھر تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، تم میں سے جس شخص کا کسی بات کا علم ہو تو وہ لوگوں سے کہہ دے، لیکن جس کا علم نہ ہو تو وہ اللہ اعلم کہے، اس پر اکتفا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ جان بوجھ کر عالم بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اگر کسی بات کا علم ہے تو لوگوں کو بتا دو، اگر نہیں علم تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔